کہ سمجھ لیا میں خدا سے مل گیا. خدا کو پانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے تئیں ایک طریقہ اختیار کر لیا اور مل گیا. خدا کو پانا یہ تمہاری زندگی کا نقش بدل جائے, تمہاری زندگی پہ. لیکن کونوا ربانیین, تم اللہ والے ہو جاؤ اور اللہ والے نظر آؤ, سب کچھ ہو. یہ بھی ہے اپنی جگہ, سنت ہے, واجب ہے, فرض ہے, تمام دین پہ عمل کرنا یہ سب اپنی جگہ ہے. دین کا ظاہر بھی باطن بھی, لیکن جب خدا والا ہوگا آدمی تو پوری زندگی بدل جائے گی. تو فرمایا کہ تم زمر کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو, اس کے ذریعے عدل کا ذکر زیادہ ہوگا, اور عدل کو ذکر کرنا, انصاف کی بات کرنا, یہ خدا کی بات ہے. اس لیے دوستو عدل بہت ضروری ہے. حضرت عمر کا سب سے بڑا سمبل, ان کی شخصیت کا طر امتیاز عدل کا, انصاف, عدل مستری. انصاف کے معاملے میں ان کے یہاں کوئی رعایت نہیں ہوتی تھی کسی کے لیے. وہ بڑے اس معاملے میں جری تھے, اس معاملے میں بہت شدید تھے. وہ فرماتے تھے, پہلا خطبہ انہوں نے جب دیا تو لوگوں کے نفسیات کو بہت آسانی سے پڑھ لیتے تھے, ان کی کیا سوچ رہے ہیں لوگ. یہی ایک حاکم کا, ایک رہبر کا کمال ہونا چاہیے کہ اپنی رعایا کے باطن کو بھی جانتا ہوں, ان کے خیالات کو پڑھ لے, ان کو سمجھے, ان کی باتوں کو, ان کی خواہشوں کو, ان کے تقاضوں کو, ان کی ضرورتوں کو. لوگ خوفزدہ چہرے ہیں, کچھ لوگوں کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, کچھ لوگوں پہ خوف کے سائے منڈلا رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا, مجھے معلوم ہے تم اس بات سے ڈر رہے ہو کہ عمر جیسا سختگیر آدمی تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے. پہلی بات تو یہ لوگوں, اگر مجھے خلیفہ رسول اللہ کی حکم عدولی برداشت ہوتی نا, گوارا ہوتی, تو میں کبھی بھی امیر نہ بنتا. مگر میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ خلیفہ رسول اللہ کے حکم کو میں ٹالوں. مجھے میرے پیش رو رسول اللہ کے خلیفہ محبوب ذات ابو بکر صدیق نے حکم دیا تھا کہ تم اس کام کو سنبھال لو. اور یقین کرو, اگر مجھے کوئی آدمی ایسا نظر آتا کہ جو اس منصب پر ذمہ داری کو سنبھال لیتا ان حالات میں یہ اس کے حوالے کر دیتا. اس لیے ذمہ داری میرے سر پہ آ گئی ہے. اور تمہیں یہ اندیشہ ہے نا کہ میں ایک سخت آدمی تمہارے اوپر آ گیا کہ جو حضور کے ہوتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم پر غصہ کرتا تھا, ہم پہ سختی کرتا تھا اور طیش میں آ جاتا تھا, اور جو ابو بکر صدیق کی جیسی شخصیت کے ہوتے ہوئے ہم پر ناراض ہو جاتا تھا, ہم پہ سخت ہو جاتا تھا. آج نہ رحمت عالم ہمارے درمیان موجود ہیں, نہ عمر کے, اور تو ہمارے درمیان ابو بکر صدیق اب حائل ہیں. اب براہ راست ہمارا سامنا عمر سے ہے, عمر کے طیش سے ہے, عمر کے غیظ و غضب سے ہے. تمہیں یہ اندیشہ ہے نا کہ عمر بہت سخت ہے, تمہیں ڈر ہے کہ عمر تمہارے ساتھ کیا کرے گا. سن لو, یہ بات سن لو, جب سے یہ ذمہ داری میرے سر پہ کندھوں پہ آ پڑی ہے, عمر بدل چکا ہے, عمر بدل چکا ہے. اس میں شک نہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں شدت سے کام لیتا تھا, سختی کرتا تھا. حضور کی چادر رحمت کے نیچے حضور سراپا رحمت سراپا شفقت, مگر میں ایک ایسی شمشیر برہنہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو رسول پاک کے ہاتھوں میں دے رکھا تھا. میں ان کا تابعدار تھا, میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا تھا, میں تو ان کے ہاتھوں میں رہتا تھا. وہ مجھے جب چاہیں استعمال کر لیں اور جب چاہیں زیب نیام کر لیں. یہی معاملہ میرا ابو بکر صدیق کے ساتھ تھا کہ میں ان کی خدمت میں ان کا خادم اور ان کا مددگار بن کے چلتا تھا, ان کے حکم پر عمل کرتا تھا, ان کی رائے کو اہمیت دیتا تھا. میں صرف ان کی خدمت انجام دیتا تھا, ان کی خدمت میں رہتا تھا, ان کی مدد کرتا تھا, ان کو سپورٹ کرتا تھا. یہ میرا کام تھا. میں وہاں بھی مستقل نہیں تھا. اور اب جب کہ یہ شمشیر میرے اپنے ہاتھ میں ہے, اب جب کہ میں خود اس منصب کا حامل ہو گیا اور یہ ذمہ میرے کندھوں پہ آ پڑا ہے, تو اب سن لو ایک بات کہ عمر مظلوموں کا مددگار ہے, بے سہاروں کا سہارا ہے, بیواؤں کا, یتیموں کا, مسکینوں کا, مظلوموں کا ہمدرد ہے, غمگسار ہے. میرا چہرہ بچھا رہے گا ہر مظلوم کے لیے, ہر ضرورت مند کے لیے, ہر محتاج کے لیے. آؤ میرے دروازے کھلے ہیں. عمر کا چہرہ بچھا رہے گا. عمر اس وقت تک
باز نہیں آئے گا جب تک تمہارا حق نہیں دلا دے گا. لیکن اگر میرے سامنے ظالم آئے، اگر میرے سامنے مغرور متکبر لوگ آئے، اگر فرعون اور سرکش آئے تو عمر ان کے لیے ان سے زیادہ سخت ہوگا. جب تک ان کا منہ زمین سے رگڑ نہیں دے گا چین سے نہیں بیٹھے گا. اللہ اللہ، یہ ہے وہ عدل، یہ ہے وہ حقانیت، یہ ہے وہ انصاف، یہ ہے وہ عدل. ایک خلیفہ، ایک حاکم کے اندر کس قسم کے جذبات ہونے چاہیے. ظالم کے لیے کیسا، مظلوم کے لیے کیسا، پورا معیار دے دیا. لوگوں کو تسلی ہو گئی، اطمینان ہو گیا، اور پھر اس کے مطابق لوگوں نے دیکھنا شروع کر دیا کس طرح حضرت عمر نے عدل کے تقاضوں کو پورا کیا ہے. ظالموں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے انہیں پیش کر دیا عدالتوں کے سامنے. اللہ کی عدالت میں، لوگوں کی عدالت میں کھینچ کھینچ کے لائے. یہ تھی جمہوریت. آج کی کیا جمہوریت ہے پتہ نہیں کیسی کیا جمہوریت. جمہوریت کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. جمہوریت کے نام پہ کیا کچھ ہو رہا ہے. اتنا ظلم، اتنی بربریت کہ آج جو ہے وہ کچھ ہو رہا ہے جو ماضی کے فرعونوں نے بھی نہیں کیا ہوگا. وہ دنیا میں تماشا مچا ہوا ہے انسانیت کے کا. دیکھیں آپ کیا حال بنا دیا ہے. اگر کسی نے اپنے حدود اربعہ میں کوئی جمہوری نظام، عدل، انصاف کی بات کہیں قائم کر دیے تو اسے اپنے ہی دائرے میں ہے. باہر نکلتے ہیں تو ان سے آپ کو درندہ کوئی نہیں. ان بڑی طاقتوں کی درندگی دیکھیں تو ان کے اپنے ملکوں سے باہر نکل کے دیکھیں، دوسری قوموں کے ساتھ دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ دیکھیں. یہ جمہوریت ہے، یہ انسانیت ہے. اور جناب اپنے لوگوں کے ہاتھوں، اپنوں کے ہاتھوں دیکھنا ہو تو ہم خود آگے پیچھے دائیں بائیں اپنا حال دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. یہ عدل کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ، انسانیت کے نام پہ. تو دوستو ہمارے لیے یہ ماڈلز، یہ مثالیں موجود تھی. حضرت عمر کی کتنی مثالیں میں بھی. اس لیے ابن عباس فرماتے ہیں تم ان کا جتنا ذکر کرو گے تمہارے اندر عدل پروان چڑھے گا، عدل پروان چڑھے گا. وہ فرماتے تھے میں کسی کو ناحق نہیں چھیڑوں گا اور کسی کا حق چھوڑوں گا نہیں. ناحق چھیڑوں گا نہیں، حق کو چھوڑوں گا نہیں. حق دلوا کے رہوں گا. اور انہوں نے دلوا دیے. جبلہ بن ایہم آیا تھا، وہ غسان کا ایک سردار، 500 آدمیوں کو لے کر آیا، اسلام میں داخل ہو گیا اور آ کر اس نے طواف کر رہا تھا. حج کا موقع تھا اور یہ موقع بڑا اہم ہوتا تھا خلیفہ اسلام کے لیے. اسی میں سب پھر وہ لوگوں کی شکایتیں سنی جاتی ہیں. ایک اجتماع ہوتا تھا نا، اس سے یہ فائدہ اٹھایا. ہماری عبادت کا مقصد یہ بھی ہے، یہ عبادت، مسجد، مدرسہ، منبر، محراب، حج، حرمین، یہ سب دنیا کے کام آنے والی چیز ہونی چاہیے. عدل کی بساط عام ہونی چاہیے، انصاف، عدل، اس کے ساتھ ساتھ یہ پیغام ملنا چاہیے، سلامتی پھیلنی چاہیے، امن پھیلنا چاہیے، عافیت پھیلنی چاہیے. یہ حضرت عمر نے اس حج کے موقع کو دنیا کے لیے ایک امن کا موقع قرار دے دیا، عدل کا موقع قرار دے دیا. جب اللہ طواف کر رہا تھا، ایک دیہاتی کا پیر اس کے تیبن سے پڑا، اس کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا. اس نے کہا کمزاد انسان، تو نے میرا تیبن کو دبایا، پھر کیا ایسے اٹھا کے بھوسا اس کے منہ پہ مار دیا. وہ دیہاتی بھاگا ہوا امیر مومنین کے خدمت میں آ گیا. حضور میرے صاحب بلا کے لاؤ. بلایا گیا، تم نے ایسا کیا تھا؟ ہاں میں نے کیا. کہا تمہیں اس سے معافی مانگنی ہوگی، یہ اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم سزا کے لیے حاضر ہو جاؤ، پیش ہو جاؤ. کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ میں سردار ہوں، سردار اسلام میں آیا ہوں تاکہ عزت پاؤں، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں پر میری اس طرح بے عزتی ہوگی. کہا کہ یہ باتیں تمہارے اپنے ماحول میں اسلام سے پہلے تو ہو سکتی تھی، اسلام میں آنے کے بعد اس باتیں نہیں ہو سکتی. عدل کے خلاف کوئی بات قبول نہیں کی جائے گی. یہ دیہاتی ضرور ہے مگر انسان ہے، اور اسلام میں سب برابر ہے. عدل کے معاملے میں سب برابر ہے، کوئی دیہاتی، کوئی شہری نہیں، کوئی کم، کوئی اعلیٰ نہیں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں اس سے معافی حاصل کرنی ہوگی. اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت دے دو. ایک رات کی مہلت پر اس نے کیا کیا، اس میں اس کا غرور عروج پر تھا، دین اس میں راسخ نہیں ہوا تھا. نیا نیا مسلمان بھاگ گیا، بھاگ کر وہ غسانی بادشاہوں کے ساتھ پھر مل گیا اور جا کر وہ مرتد ہو گیا. مرتد ہو گیا جناب. وہ دیکھیے آپ، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ. لوگوں نے کہا حضرت آپ تھوڑی سی نرمی کر دیں. کہا نہیں، عدل کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں، عدل کے معاملے میں کوئی رعایت. عدل کا تقاضا یہ. برسات برس کے بعد حضرت عمر کا قاصد جب وہاں پہنچا کیسر کے دربار میں، ہرقل کے دربار میں، یہ لے کر پیغام دعوت کا، اسلام کا، دین کا پیغام لے کر پہنچا تو وہیں بیٹھا ہوا تھا یہ جبلہ. بات چیت ہوئی، کہا عمر کی کیا حال ہے؟ بتایا کہ بہت اچھے تھے. تو جب اس میں تھوڑا سا دیکھا اسلام کے بارے میں کچھ جستجو ہے
تو کافر نے فوراً دعوت دی اسلام میں تم دوبارہ آ جاؤ، تمہارے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے. انہوں نے کہا ایک شرط، دو شرطیں، ایک یہ کہ عمر اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کرے، اور دوسری یہ کہ مجھے اپنے بعد خلیفہ نامزد کرے. اس نے کہا عمر اپنی بیٹی تو دے سکتے ہیں لیکن خلافت کا مسئلہ ذرا دوسرا ہے، اس کی میں گارنٹی نہیں دے سکتا. یہاں سے جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تیار تھے کہ اگر وہ اس شرط سے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دینے کی تیار. یہ جذبہ بھی ہے دیکھیں، ادھر عدل کے تقاضے بھی ہیں. تو یہ تھا مسلمانوں کا عالم، یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ مثالیں ہمارے لیے آج بھی موجود ہے کہ نہیں؟ لیکن افسوس کہ آج جو ہے صورتحال یہ ہے کہ آج سب سے زیادہ ہمیں جو چیز کاٹ رہی ہے وہ عدل ہی ہے. سب سے آج جس سے ڈر لگ رہا ہے وہ عدل ہے، سب سے آج خوفناک ہے وہ عدل ہے. ایسے جو ہے وہ آسمانی بجلی بن کے گرا ہے فیصلہ ہے لوگوں کو. تو بھائی کیوں گر رہا ہے؟ یاد رکھو دوستو، اگر یہ عدل کی بساط بج گئی، اس ملک کا سب سے بڑا المیہ یہی تھا. عدل ہی تو مفقود تھا، سب کچھ تھا، عدل نہیں تھا، انصاف نہیں، اسی سے ساری خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. اگر یہ آج عدل کی بساط بج گئی اور آج سیرت فاروقی کے اس نسل کو اس قوم نے پا لیا، خدا کی قسم انقلاب دور نہیں ہے، سامنے نظر آ رہی ہے. ہمیں انقلاب کی آواز ہمیں سنائی دے رہی ہے، انقلاب کی صدا ہمارا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، ہم اس کی گونج سن رہے ہیں. اگر عدل کی بساط بج گئی اور اس کے راستے میں روڑے نہیں اٹکائے گئے اور یہ بے لاگ عدل آج نافذ ہو گیا اور امیر و غریب، حاکم و محکوم سب برابر ہو گئے، جس دن اس ملک کے اندر حضرت عمر کے فیصلے کی طرح سب کو برابر کر دیا گیا اور سب کو برابر سمجھا گیا، اس دن یہ ملک ترقی کے آسمان پر گامزن ہو جائے گا. دنیا کی کوئی قوم اس قوم کا مقابلہ نہیں کر سکے گی انشاءاللہ. بس یہ سب سے بڑی کمی ہے. یہ بساط اللہ کرے پھیل جائے، عدل کی بساط عام ہو جائے اور عدل کے ہاتھ ہر گریبان تک پہنچ جائیں. جس نے جو لوٹا ہے، کھایا ہے، جس کو مارا ہے، کاٹا ہے، پیٹا ہے، سب کے ساتھ سب کا اگر حق دلا دیا گیا اور سب سے انصاف وصول کر لیا گیا تو انشاءاللہ یہ اس ملک کے لیے ایک بہت بڑا انقلابی قدم ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم کے عدل و انصاف کے صدقہ تو پہلے ایسا عدل نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باتیں بہت ہیں، بس اسی حوالے سے ایک دو باتیں عرض کر دیں، انشاءاللہ پھر کبھی بات تو چلتی رہے گی. واہ دعوانا الحمدللہ رب العالمین.